جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال تعالى في مكان آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماہ ذو الحج چل رہا ہے۔ اس ماہ میں جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی احکام تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی کام، نیک کام آدمی کرے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے کہ اللہ نے مجھ سے یہ نیک کام کروا دیا، یہ اس کا انتخاب ہے، اس کی مہربانی ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ تو اس واسطے ہر نیک کام پر اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ تو اللہ نے جن کو حج کی توفیق عطا فرمائی وہ بھی شکر ادا کریں، اور جن کو قربانی کی توفیق عطا فرمائی وہ بھی شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک شکر ہوتا ہے زبان کے ساتھ، جیسا کہ ابھی میں بول رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اس نے توفیق دی ہے قربانی کی، حج کی، عمرے کی۔ یہ زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، یہ زبان کے ساتھ شکر ہوتا ہے۔ دوسرا شکر ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ دل کے ساتھ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منعم کی محبت اپنے دل میں بٹھا لی جائے، کہ اس نے اپنی مہربانی سے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، اب میں
اس کا شکر بھی کرتا ہوں اور دل سے اس کے ساتھ محبت بھی کرتا ہوں۔ جب دل سے محبت کرے گا تو اطاعت بھی آسان ہو جائے گی، ماننا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ جس سے پیار ہو اس کی بات ماننا آسان ہوتا ہے، اور جس سے دشمنی ہو وہ اچھا کام بھی کہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں بنتا۔ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات شیطان تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے آ گیا۔ حضرت نے فرمایا تو کون ہے اور کیوں اٹھاتا ہے، کیسے تو ایسے آ گیا؟ بھئی جو بھی ہوں میں آپ کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہوں تو میں ابلیس نام اس کا ابلیس ہے، تو تیرا کام تو گناہ کروانا ہوتا ہے، تو کیسے؟ تیری بات میں نہیں مانوں گا، تیرے کہنے پہ میں تہجد کے لیے اٹھوں، ایسا نہیں ہوگا، اور تو سچ بتا تہجد کے لیے کیوں اٹھانے کے لیے آیا؟ اس نے کہا سچ پوچھنا ہے تو پھر میں بتا دیتا ہوں، آپ کل کسی وجہ سے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تہجد تو آپ کی قضا ہو گئی تھی، لیکن آپ نے پھر اشراق کے وقت اشراق کے نفل بھی پڑھے اور تہجد کے نفل بھی پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئے دھوئے معافیاں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو آپ کو ثواب دیا وہ تہجد سے کہیں زیادہ تھا، تو اس واسطے میں نے کہا چلو تہجد کے لیے اٹھ جائے، اتنا ثواب ملے جو اس کو تہجد کے لیے مل رہا تھا، یہ زیادہ ثواب نہ ملے۔ تو بہرحال شیطان اچھے کام بھی کرواتا ہے، لیکن اس کا مقصد اس کو ترقی نہیں، کوئی بڑے کام سے اس کو ہٹا دیتا ہے کہ یہ کام میں مصروف کر دوں، ورنہ یہ دوسرا کام وہ بڑا کام ہے وہ کر لے گا، اس سے بچانے کے لیے نیکی کا کام چھوٹا کروائے، پھر چھوٹے کام سے آگے گناہ کی طرف لے آئے گا، اس کا تو کام یہی ہے، مکر والا ہے۔ تو بہرحال محبت، شکر کی بات ہو رہی تھی، شکر دل کے ساتھ محبت کرنا منعم کا، کہ اللہ نے ہی ہمیں حج کی توفیق دی ہے، ورنہ ہم کہاں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم نے درخواست بھی دی تھی، وہ منظور نہیں ہوئی، اور میرا بیٹا جو ہے اس کی درخواست ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، چند دن باقی رہ گئے، اللہ نے بلا لیا، پتہ ہی نہیں وہ کیسے پھر ہائی لیول پہ چلا گیا، وہ بڑے اچھے پیکج میں چلا گیا۔ اسی طرح اور بھی، اور ہمارے بتایا تھا میرے پچھلے مولا کے بیٹے اور بیٹی، انہوں نے 3-4 جگہ کوشش کی لیکن نہیں ہوا، آخر میں وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، محبت ہونا دل میں، آدمی پھر کوشش کرتا ہے یہ کام کر کے رہنا، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے۔ تو اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹھانا، اور اسی طرح کسی بندے نے بھی کوئی انعام کیا تو اس کی محبت بھی دل میں بٹھانا، اللہ کے احسان پر اللہ کی محبت، اور بندے نے احسان کیا تو پھر اللہ کی محبت بھی دل میں بٹھائے کہ اللہ نے اس بندے کو توفیق دی، اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، فلاں نے جو میرے ساتھ احسان کیا ہے، کوئی بھلائی کی ہے، تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، تب میرا کام بن گیا۔ تو میرے دوستو، محبت دل میں بٹھائے، شکر اس کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے دل میں جب اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی
تو 24 گھنٹے نیکی کے کرنے کے موجود ہیں. 24 گھنٹے، کوئی ایسا لمحہ نہیں. 2-3 وقت ایسے ہیں جس میں نماز کا سجدہ نہیں دے سکتا، لیکن دوسری نیکیاں پھر بھی کر سکتا ہے. تلاوت کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے. صرف سجدہ نہیں کر رہا 3 اوقات میں. یعنی کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا کوئی حکم نہ ہو اور نیکی نہ ہو سکتی. آدمی ہر وقت محبت ہو تو نیکی کرتا چلا جائے گا. تو بہرحال دل میں محبت بٹھا لے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے تو نظر نہیں آتے، تو اس واسطے اللہ کا جو نمائندہ خصوصی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس سے بھی محبت کرنی ہوتی ہے. ان کے واسطے سے سارا دین ہم تک پہنچا ہے، اور بڑے شفیق اور مہربان بھی ہیں. وہ ہمارے لیے نمونہ بھی ہیں اور محبت کرنے والے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم اللہ کی صفت ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رؤوف الرحیم کی صفت یہاں بیان کی. بڑے مہربان. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے. جب اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو اللہ کے رسول کی سنتیں اپنائی جائیں گی. جب اللہ کے رسول کی سنتیں اپنائی جائیں گی یہی دین ہے. دین کوئی بکھرا تو نہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. کوئی بکھرا دین نہیں ہے. اللہ نے ایک ہی دین بتایا ہے جو اطاعت رسول بھی اسی میں ہے اور اطاعت اللہ بھی اسی میں ہے. ایک چیز ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو تیسری چیز یہ ہے کہ شکر کی کہ اپنے اعضاء کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کو اسی انداز میں استعمال کرے جیسے اللہ میاں چاہتے ہیں. یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے. کوئی آپ کو ٹوپی دے دے سر پر رکھنے کے لیے اور آپ نیچے پھینک دیں اس کو کتنے تکلیف ہو. سر پر رکھنے کے لیے سر پہ رکھ کے نماز پڑھو، نہ کہ نیچے پھینک دو اس کو تکلیف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر بھی جب عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تو پھر خوش نہیں ہوتے. تو اپنے ارکان سے جو حکم ہو اللہ کا اپنا سارا بدن حاضر کر دے. آپ کی نعمت ہے، آپ کا حکم ہے، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہے شکر. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس نعمت کو بڑھائیں گے. اور ہماری عادت ہے شکوہ کی. تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اس کا ذکر ایک کے سامنے کریں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صحت دی ہے اس کا ذکر کوئی نہیں کرنا. تھوڑی سے زکام لگ گیا یا زکام ہے جی، فلو ہو گیا جی، فلانا ہو گیا، ایک کو کہتا رہے گا. لیکن جب صحت مند ہے سویا ہوا ہے اذان ہو رہی تو نعمت کا ذکر نہیں کرنا، مصیبت اور تکلیف کا ذکر کرنا ہے. اور پھر کچھ صحت آنے لگی اور کوئی نہیں بس تھوڑا بہت فیصلہ دوائیں تو میں نے بہت. او بھائی تمہیں تھوڑا سا فائدہ ہو گیا اس پر شکر کرو تو پورا فائدہ بھی ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نعمت کو بڑھا دیں گے شکر پہ کرو، تو اس واسطے ہمیں اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
اور شکر ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اور جو ہم نے نعمتیں کی ہیں، اور خاص کر جو قربانی کی نعمت ہے، اس کا جو ایک مقصد بھی ہوتا ہے۔ ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہے، ہر عبادت، آپ جس عبادت، نماز کو لے، روزے کو لے، کسی کو بھی لے، تو اس کا آخر کیا ہوگا؟ تقویٰ اختیار کرنا، تقویٰ۔ اسی طرح قربانی بھی تقویٰ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تقویٰ کا لفظ ہے۔ اور دوسرا ایثار، سبق جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ایثار، ترجیح دینا اپنے آپ پر دوسرے کو، اس کو کہتے ہیں ایثار، ایثار کرنا۔ اس میں اپنی جان کو نقصان برداشت کر لے، اولاد کا نقصان، مال کا نقصان، اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ نے اپنے بیٹے پر کے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری چلانا شروع کر دیا۔ تو جو بیٹے پر چھری چلا سکتا ہے تو اس کو اپنی جان دینا کوئی مشکل نہیں ہے، تو اپنی جان بھی دے دی۔ جب دشمنوں نے آگ میں ڈالا تو چلے گئے، آگ میں چلے گئے، یہ نہیں کہ نہیں میں تمہاری بات مانتا ہوں، چھوڑو، نہیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے حکم پر گامزن رہے تو پھر اللہ مدد ہی تو فرمانے ہیں۔ جب آگ میں ڈالا تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور جو اپنی قربانی دے سکتا ہے اور اپنے بچے کی قربانی دے سکتا ہے تو وہ اپنے گھر کی، اپنے مال کے لمبا بار ہو جاتی ہے، گھر کی، خاندان کی قربانی، وطن کی قربانی، ہر شے دیکھ سکتا ہے۔ اور ساری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں، ساری قربانیاں دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر امام الانبیاء بنا دیا، خلیل اللہ، جد الانبیاء بنا دیا۔ امام الانبیاء کا لقب ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جد الانبیاء، آپ کی ہی نسل سے، آپ کے بعد سارے پیغمبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی نسل سے ہیں، تو جد الانبیاء اور خلیل اللہ کا اللہ نے درجہ دے دیا۔ تو ترجیح ہوتا ہے، یعنی قربانی جو ہے اس کو وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن نے ایک مثال پیش کی ہے جس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ ایک صحابی کے گھر جو مہمان آیا، گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو بیوی نے کہا ایک بندے کا کھانا بن سکتا ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، بچے بھی ہیں، آپ جو حکم دیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ فرمایا یوں کر لو، کھانا تیار کرو، اور کھانا تیار کر کے ہم مہمان کو کھلا دیں گے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، سویرے دیکھا جائے گا، اور تو میں ویسے صبر کر لیں گے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو پھر عرب میں ایک یہ روایت تھا کہ مہمان اور میزبان مل کے کھانا کھاتے، تو اس نے کہا جی آپ تو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے، اب کھانا ایک بندے کا ہے۔ تو اس نے بیوی سے کہا چلو ہم بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور وہاں چراغ پہ آسانی سے بجھائے جا سکتے ہیں بڑے، تو وہ ہم جب کھانا شروع کریں، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، تو آپ چراغ ٹھیک کرنے ہی گھر سے یوں کرنے کے لیے آئیں تو گول کر کے چلی جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا میں خالی ہاتھ برتن میں لے جا کر منہ کی طرف لے آؤں گا اور خالی منہ ہلاؤں گا، وہ اور ایسے پتہ چلے گا یہ کھانا کھا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ کھانا کھا رہا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا، میری خیر ہے۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو اللہ نے قرآن بنا کے بھیجے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اپنے بچوں پر کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر۔ یہ بھوکی رہے اس کو کھلائیں، اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے بھوکے رہے ہم اس کو کھلائیں؟ یہ ایمان ایسا کرا سکتا ہے۔ اور یہ میں خود بھوکا رہوں، یعنی واجب نہیں ہے اپنا بچوں کا زیادہ حق پہلے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ آپ بھی کھا سکتے، گناہ نہیں تھا، لیکن ایثار کیا۔ یہ قربانی ایثار سکھاتی ہے، ایثار سکھاتی ہے۔ تو اس واسطے ہم سب کو ایثار اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور جو قوم ایثار والی بن سکتی ہے اسے کوئی نیچے نہیں کر سکتا، وہ اوپر جاتی ہے۔ آپ